بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین السلام علیکم، دعائیں سدا آباد رہیں۔ ابتدا رب دو جہاں کے نام سے جو عالمین کا پالنے والا، جو دعاؤں کا سننے والا، جو دعاؤں کو قبول کرنے والا، وہ ذات کریم، ان کے پیارے محبوب سرکار دو عالم کی ذات پہ لاکھوں درود و محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ جی آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ اب اتنے آپ کے سوالات اور اتنے آپ کے مسائل کا آپ تک جو میسیج واٹس ایپ کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے تو خیر بہت کم ہوتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے جو آپ کے جوابات جاتے ہیں تو میری عبادت ہو جاتی ہے آپ کے مسائل کا کوئی نہ کوئی حل قرآن کریم سے نکل آتا ہے، کیونکہ ہمارا صرف اور صرف جو مقصد ہے وہ ہدایت جو خداوند کریم نے قرآن کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی، جو صحیفات اور جو کتب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، اور جو معجزہ جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، وہ مسلسل رحمت، فضل، کرم، علم، عمل کی طرف آپ کو بلاتا ہے۔ دیکھیے بہت آسان سی چیز ہے، چھوٹی سی، بہت آسان ہے، مگر بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو جتنی نعمتیں عطا ہوئی ہیں، جتنی نعمتیں انسان کو عطا ہوئی ہیں، ان کی انتہا جنت ہے۔ یہ بڑا اگر آپ سمجھ گئے نا بات کو، جی کہ جتنی نعمتیں انسان کو عطا ہوئی ہیں اس کی انتہا جو ہے وہ جنت ہے۔ آپ نے اچھے اعمال کیے، آپ نے حقوق اللہ کا خیال، حقوق العباد کا خیال، آپ نے نیکیاں کی، صلہ رحمی کی، آپ نے خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، وہ راستہ جو محمد و آل محمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ تک، وہ ذات کریم نے، تو وہ جو نعمتیں ہیں ان کی انتہا کیا ہے؟ جنت۔ اور جب کسی بدعمالیوں کی طرف سے وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، خدا معاف کرے، تو ان کی کیا ہے؟ ان کا انجام جہنم۔ آپ نے اس کی نعمتیں جو عطا کی اس کا شکر ادا کیا، آپ نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا، آپ نے ان نعمتوں کے جو خدا نے آپ کو بتایا آپ اس راستے پہ چلے، اس کی انتہا جنت ہے۔ اور جب گناہ یا بدعمالیاں ہوتی ہیں تو اس کی انجام جہنم ہے۔ بہت آسان سا۔ دیکھیے 5 فقہ ہیں دنیا میں، ہر فقہ کی جو فقہ شریعت کہہ لیں، جو بھی اس کا جو منبع ہے، جو مرکز ہے، وہ تقویٰ ہے۔ ہر فقہ کا اس کا منبع، اس کا مرکز، اس کا محور تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ وہ ہے، جب تقویٰ اختیار ہوتا ہے تو اس وقت پھر خدا کی نعمتیں، جب تقوی سے دوری ہوتی ہے تو پھر اس میں بدعمالیاں، یہ چیزیں آئی جاتی ہیں۔ تو پچھلے ہم نے آپ کو پروگرام میں یہ کہا تھا کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جو یعنی کہ ہر کا جو سوال ہے، ہر کا جو ہے وہ ایک ہی اس میں دے دیا جائے، وہ قرآن کریم سے ایک سلسلہ۔ مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے کچھ ایسے مسائل ہیں، ایک آیت آپ بتا دیتے ہیں تو اس میں سمجھ نہیں آتا۔ تو
ٹھیک ہے، میں جیسے آپ کی خوشی ہوگی، آپ راضی ہوں گے، جو آپ مجھے رائے بھیجتے ہیں میں نے آپ کی رائے کا احترام کرنا ہے، کیونکہ میرا مقصد ہے خدمت خلق، آپ کی خدمت کرنا جی۔ تو آج میری جو تھا، میں نے گفتگو جو کرنی تھی پچھلی ایپیسوڈ میں وعدہ کیا تھا آپ سے جی، تو آج میں اسی سے لے لیتا ہوں جی بات۔ دیکھیے، اب اکثریت جو ہے آج کے جو جتنے سوالات ہیں ان سوالات کو آج نکالا ہے، وہ سوالات آج لیے گئے ہیں کہ جن میں بچیوں کے رشتوں کی اور بچیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ یہ ساری چیزیں جو آ رہی تھیں، اب ان میں ایک ہی میری بات کا جواب ہے جو قرآن سے دے رہا ہوں جی۔ سورہ مومنون، المومنون، آیت نمبر 116، پارہ 18، سورہ کا نمبر ہے 23۔ آپ نے کون سی آیت دیکھنی ہے؟ سورہ المومنون کی آیت نمبر 116۔ یہ وہ لوگ الحمدللہ، اب وہ بھی کالز آ رہی ہیں جو پچھلے جس میں انڈیپینڈنٹلی انہوں نے استخراج قرآن سے اپنے سوال کا جواب مانگا تھا، الحمدللہ وہ اب خوشی کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، اور کئی تو بیٹیاں بچیاں اپنے گھر کو سدھار چکی ہیں۔ تو اسی طرح جو اب رہ گئے ہیں، تو آج ان سب کے لیے میرا یہ آج سوال ہے، ان کے لیے سب کے لیے ایک جواب ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ احزاب نہیں چھوڑنی آپ نے، سورہ احزاب خاص مختص ہے، یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ جو بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، جن کے ماں باپ پریشان ہیں، جن کے گھر والے پریشان ہیں کہ رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، یہ وہ اس قسم کا سلسلہ جو ہے۔ اور ایک میری آپ سے التجا ہے، اپیل ہے، آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو آج کل پروفیشنل بازاروں میں، گھروں میں، گلیوں میں عورتیں اور یہ میرج بیورو، ان سے بچیے گا، خدا کے واسطے بہت بچیے گا ان سے۔ یہ غیر فطری ملاپ کرواتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اب تک سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے گھر ان کے آ چکے ہیں کہ برباد ہو گئے، ہم یہ ہو گیا، ہم وہ ہو گیا، ہمیں نہیں پتہ تھا، لڑکی نے ہمیں اجاڑ دیا، وہ ہے تو کوئی لڑکی سامان لے کے بھاگ گئی، زیور لے کے بھاگ گئی، کوئی کچھ یہ باتیں یہ نہ کیا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم جو ہے پاک محمد و آل محمد نے کف کا حکم دیا ہے کہ اپنے کف میں، پھر اپنے جاننے والوں میں، پھر اپنی بستی والوں میں، پھر اپنے محلے میں، پھر اپنے ملنے ملانے والوں میں، اپنے دوستوں میں، جسے آپ جانتے ہوں، آپ کے بزرگ جانتے ہوں، یقین جانیے کہ وہاں خدا کی قسم یہ مسائل نہیں پیدا ہوتے، زیور لے کے بھاگ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ابھی بھی ایک مسئلہ جو کل ڈسکس میں نے معذرت کی تھی، کیونکہ وہ جو تھا وہ پولیس کے پاس کیس تھا کہ لڑکی آئی ہے جی، تو 2 مہینے رہی ہے، اس کے بعد ہر چیز سمیٹ کے چلے گئے جی۔ تو یہ ایسی چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں، یہ ذرا تھوڑی سی احتیاط کر لیجئے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی امیر ہو چاہے غریب ہو، بیٹی کسی کی نہیں بیٹھی رہتی، اگر بیٹھی رہتی ہیں تو اپنے کوئی بنائے ہوئے آپ کے اصول ہوتے ہیں جو کہ شرع سے ٹکراتے ہیں، جن کی شرع نے اجازت نہیں دی۔ کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کاروبار نہیں کرتا، بزنس کچھ نہیں، یقین جانیے گا سینکڑوں کئی 100 لوگ ایسے ہیں، شادی ہوئی ہے تو اسی دن اگلے دن جیسی بچی نے ان کے گھر میں قدم رکھا تو تری آ گئی، وقت ہی وقت آ گیا، مقدر ہی مقدر آ گیا، نصیب ہی نصیب آ گیا، جنہیں روزگار نہیں مل رہا تھا روزگار مل گیا۔ یہ ہر آنے والا اپنی قسمت کو لے کے آتا ہے، تو ان چیزوں کو سوچیے گا جی۔ ایک دوسرا ہمارے پاس سوال ہے، یہ بھی کوئی 15 لوگوں کا ہے جی، جو سن رہے ہیں جی، یا تو وہ سفر میں ہیں یا سن رہے ہیں جی، کہ اس میں ایک عاصم صاحب ناروے کا، رفت بی بی امریکہ، تو اسلام صاحب یہ بھی یو کے، یہ اس میں احمد صاحب وہ بھی اٹلی، ٹھیک جی۔ اور اس طرح کر کے کچھ چیزیں آئی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے ویزے آ گئے ہیں، کل سفر ہے، کچھ کا سفر کر چکے ہیں، کچھ یہ ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ جیسے ہی ہم وہاں قدم رکھیں تو ہم جی، آپ نے سورہ المومنون آیت نمبر 29 یہ آپ نے لینی ہے،
اگر آپ سفر میں، اگر آپ پروگرام میرا سن رہے ہیں یا سفر میں یا جہاں اتریں گے سنیں گے، تو وہاں روزانہ اس آیت کو آپ نے اے پروردگار اس جگہ میرا اتارنا جو ہے باعث برکت کر دیو، رب انزلنی، آیت یہاں سے شروع ہوگی، یہاں میرا اترنا جو ہے وہ باعث برکت ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دعا ہے اس وقت کی جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تھی۔ جب کشتی سے اترے تو نوح علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی سب کو، تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اے پروردگار اس خوشی کے راستے، اس جگہ پہ، اس ملک میں، اس وطن میں جو اترنا ہو وہ باعث ہمارے لیے برکت ہو، مبارک ہو ہمیں۔ یہ دعا جناب حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کنارے لگی تو اس وقت یہ اتاری تھی۔ جی آگے ہیں جی، یہ مجموعی جواب دے رہا ہوں، یہ سب کے لیے ہے جی۔ یہ نہ کہے کہ جی ہم نے کال کری تو اس کا نہیں، جنہوں نے جس مقصد، وہ اپنے مقصد کو سمجھ رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، اب جو اللہ کی چیزوں کا ادب اور عظمت کا خیال رکھتے ہیں، خالق انہیں رزق کے در کھول دیتا ہے ان کے لیے جی۔ جو خداوند کریم، اب کیا ادب ہے سوچئے گا، اللہ تعالیٰ کس اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کا ادب، ماں باپ کے ادب کا، جس نے ماں باپ کا ادب کیا اس نے خدا کا ادب کر لیا، جس نے اللہ کی مخلوق کا ادب کیا اس نے اللہ کا ادب کر لیا، جس نے خدا کی برگزیدہ ہستیوں کا ادب کیا وہ خدا کا ادب ہو گیا، اور عظمت کا خیال رکھا اس رب ذوالجلال جو صاحب اکرام ہے، صاحب عزت ہے۔ ٹھیک ہے جی، عظمت کا خیال کیا ہے، پھر ان کے لیے خدا کے انعامات ہیں اور خدا کی رحمتیں ہیں اور خدا کی برکتیں ہیں جی۔ ٹھیک، تو آپ ایسے کیجیے گا۔ یہ جن کا سوال تھا رزق کے لیے، اب یقین جانیے اب اس میں راز آیا ہے۔ اب ایک صاحب کا استخارہ تھا جی، اس میں ادب کا حکم آیا تو اس میں ادب کا حکم آگے ماں باپ کی دعا آ گئی ہے، پروردگار میرے ان پالنے والوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو میں کہتا نہیں کہنا چاہیے، وہاں ادب کی کمی تھی ماں باپ کے اس میں، تو وہاں ادب کا حکم آ گیا۔ ہاں جی، تو کہیں احترام کا حکم، یہ بھی اسی طرح ہی کچھ 3-4 لوگوں کے سوال تھے ایسے جس میں احترام کا حکم آ گیا۔ نام لینا مناسب نہیں سمجھتا میں نہ جگہ کا۔ جو عظمت الہی کا خیال ہے، وہ عظمت الہی کا خیال ہے کہ وہ سجدے میں، اس میں سجدے کا حکم آ گیا، سجدے کا حکم آ گیا، نماز کا حکم آ گیا کہ وہ نماز کو اپنا لیں، ان کے مقصد میں کامیابی ہو جائے گی، نماز کی پابندی کریں۔ جب سجدے میں جا کے سبحان رب الاعلیٰ کی تسبیح ہوگی تو وہ عظمت کا اقرار ہوگا خدا کی، یعنی کہ سر کو آپ نے زمین پہ رکھ دیا ہے۔ سر اعضائے رئیسہ میں جو ہے، سر جو ہے وہ سردار کی حیثیت ہے۔ جب سر کسی کے آگے جھک جاتا ہے، جب زمین پہ آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں جب، تو وہ اللہ کی بڑھائی کے، اس کی عظمت کا اقرار ہوتا ہے جی۔ تو جن کے لیے یہ آیا تو وہ اپنی نماز کی پابندی کریں، سجدہ کریں، نماز کی سجدے کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں، نماز کا جو سجدہ، اس کے علاوہ جو دعا ہے وہ سجدے میں جا کے کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گفتگو کیجیے گا، باتیں کیجیے گا، اس کا حکم ہے۔ اے انسان، جب مجھے ایک دفعہ پکارتا ہے یار، اب کہتا ہے تو میں تجھے 10 دفعہ یا ابدئی کہتا ہوں، تو ایک قدم آتا ہے تو میں 10 دفعہ تیری طرف بڑھ جاتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ ہیں جو سن رہے ہوں گے، وہ اپنی بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور کہاں ان کے لیے کیا حکم آیا ہے جی۔ جی آگے ہیں جی ہمارے پاس جی ابرار بی بی، آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اور وہ آپ بہنوں نے بھائی کے نام زمین کر دی اور بھابھی نے اب انکار کر دیا، تمہارا تو حصہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ویسے جب آپ نے زمین نام کری ہے، سوچنا تو تھا نا جی، آخر بہنوں کا تو حصہ ہوتا ہے نا جی، اس میں سے آدھا حصہ تو ہے نا جی۔ اب کورٹ میں ہے، اچھا تھوڑا سا یہ لمبا جائے گا، تھوڑا سا جی لمبا کیسے جائے گا کہ آپ کی بھابھی جو ہیں وہ استخراج جو آپ نے آیات قرآن دی ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نہ صلح کی طرف آ رہی ہیں، نہ کسی ڈھیٹ یعنی کہ کیفیت ہے ابھی تک دی، اور یہ کیفیت ٹوٹنی ہے جا کے جی ماہ جمادی الاول میں دی۔
جمادی الاول کے بعد کسی بھی وقت یہ جو فیصلہ ہے نا، یہ اب اس میں جو ہے نا، چاہے تحریر ہے چاہے رجسٹری ہے، وہ تھوڑی سی ٹوٹنے میں ٹائم لگے گا جی آپ کا، وہ ٹوٹے گی تو آپ کے نام یہ چیز آئے گی جی، آنی ہے، کسی وقت آ جائے، چاہے صلح میں، چاہے وہ گھبرا کے آپ کی بھابھی آپ کو کچھ نہ کچھ دے دیں، بہرحال آئے گا۔ تو آپ نے اس کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 روزانہ 7 ٹائم 7 بار قرآن پاک ہاتھوں پہ لے کے زیر آسمان کھڑے ہو کے باوضو ہو کے خدا بندہ کریم کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم ہمیں ہمارا حق دلوا دیجیے، حق آپ کو ملے گا۔ باقی ایک جنہوں نے اپنا سوال کیا ہے کہ ارے وہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ جواب دے دوں گا جی آپ کو، جی ٹھیک ہے جی، جو آپ کا سوال تھا۔ اب اکثر ایسے سوال ہیں جو واٹس ایپ پہ جواب مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، رات اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پردے میں رہنا چاہیے۔ عمر حیات صاحب، جی عمر حیات صاحب، آپ نے کہا کہ رات جب آدھی رات گزرتی ہے تو اس وقت پاؤں کی ایڑی سے لے کے کمر تک درد شروع ہو جاتا ہے جی۔ یہ پہلے یہ آپ نے نہیں، یہ ذرا مہربانی کر دیجئے گا، لکھ دیجئے۔ جب استخراج قرآن کو میں تلاش کرتا ہوں، جب ڈھونڈتا ہوں تو اس میں کئی چیزیں نکلتی ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو درد ہے، یہ درد آپ کا جو جا رہا ہے، یہ یورک ایسڈ کی طرف بھی جا رہا ہے، شوگر کی طرف بھی جا رہا ہے، بلڈ پریشر کی طرف بھی جا رہا ہے، کئی چیزوں کی طرف جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ نے پہلے میڈیکل کا سہارا لینا ہے، آپ نے اپنا ٹیسٹ کروانا، اپنا یہ چیز جی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بھی 1 بجے جب درد شروع ہوتا ہے، جب نیند آتی ہے، وہ بھی آپ کو ٹوٹ کے، کیونکہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے جی۔ اچھا، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ رات کو جب یہ اس تکلیف سے پہلے جی، اس وقت آپ نے اگر الحمدللہ قرآن یقیناً پڑھا ہوگا، اگر قرآن نہیں پڑھا تو سورہ یاسین، وہ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع اور سورہ یاسین کا پہلا رکوع اور سورہ رحمان پوری جی، یہ آپ اپنے موبائل کے ریکارڈنگ پہ یا گھر والوں کو کوئی کہے تو اس وقت آپ کو یہ جب سنیں گے اس وقت درد کی کمی بھی آئے گی، مگر علاج پہلے ہے، علاج پہلے کریں گے آپ کی، ٹھیک ہے جی۔ پھر درد میں بھی کمی آئے گی، آپ کی نیند میں بھی کمی آئے گی، وہ نیند بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت بھی، کیونکہ اب آپ کو ایک استخراج قرآن جو آپ نے نہیں لکھا وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یورین کا پرابلم بھی آ رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ علاج بہت ضروری ہے، علاج ضرور کیجیے گا جی۔ آگے ہیں جی ہمارے پاس، یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، پتہ نہیں غالباً یہ میرا خیال سنتے نہیں ہوں گے پروگرام۔ یہ ریاض شرازی صاحب ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو کڈنی کا پرابلم ہے، آپ اپنا سیرم کریٹینیا اور یہ بلڈ یوریا چیک کروائیے گا جی۔ باقی آپ کی جو روزی کا ہے، روزی کا آپ نے کہا تھا کہ میں چل پھر کے کاروبار کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ برکت دے آپ کو۔ آپ ایسے کیجیے گا کہ چل پھرنے سے یہ بہتر ہے کہ ایک جگہ پہ قیام کر لیں اور وہیں رازق کی رزاقیت پہ شکر کیجیے گا، صبر کیجیے گا، خدا کی ذات آپ کے مدد فرمائے گی انشاءاللہ الحمدللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جی۔ تو آج یہی کچھ، تو اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، فضل کرے، کرم کرے خدا بندہ کریم کی ذات جی، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جو کچھ جوابات تھے جو میں نے کہا تھا نا کہ عشق خدا سے، عشق رسول سے، عشق محمد و آل محمد، ہاں جی، تو یہ ظاہر ہے عشق تو راز خدا ہے، تو وہ جو ہے نا کہ حضرت بابا بلے شاہ، حضرت سلطان العارفین نے اپنے اس پہ، بابا وارث شاہ نے جو کچھ کہا ہے وہ عشق الہی اور عشق محمد و آل محمد پہ سارا کہا ہے۔ تو خدا بندہ کریم جن کے اپنے یہ محبت کے یہ سلسلے، یہ شادیوں کے ہیں، شرع میں ہیں، تو خدا انہیں قبول و مقبول فرمائے۔ وسلام، دعا گو، اللہ حافظ جی۔